یہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ غریب کو صدقہ دے دو، پیسہ دے دو بجائے قربانی کے، کیوں؟ کہ غریب کی مدد ہو جائے۔ ظاہر میں یہ نظر آ رہا ہے، حقیقت کیا ہے؟ حقیقت میرے بھائیوں یہ ہے کہ جن غریبوں کا درد یہ لے کے بیٹھے ہیں نا، ان غریبوں کا درد ان سے زیادہ اللہ رکھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے قربانی کا حکم دیا ہی غریبوں کی مدد کے لیے ہے۔ یہ قربانی جو کرتا ہے، ان 3 دنوں میں جو کروڑوں اربوں روپے کے جانور ذبح ہوتے ہیں، اربوں روپے کے، کھربوں روپے کا یہ سلسلہ ہے، یہ سارے کا سارا غریب تک پیسہ پہنچانے کا ایک اللہ تعالیٰ کا نظام ہے۔ ہم اللہ کے نظام کو نہ چھیڑیں، اللہ کے نظام کو چھیڑیں گے مزید تباہی میں چلے جائیں گے۔ آپ کبھی اس پورے قربانی کے سائیکل پہ غور کیجئے، سرکولیشن آف منی، پیسہ ایسی ایسی جگہ پہنچتا ہے جہاں ہم سارا سال غریب تلاش کرتے رہیں، نقد نہیں پہنچا سکتے۔ اب میں اقتصادیات کا تو آدمی نہیں ہوں، لیکن میں نے اپنی زندگی میں جو کچھ دیکھا یا اپنے بڑوں سے سنا، ان میں سے چند باتیں اپنے تجربات کی روشنی میں کر رہا ہوں۔ سرکولیشن آف منی کہاں کہاں پہنچ رہی ہے، کیسے کیسے پہنچ رہی ہے، اور کیسے کیسے غریبوں کو قربانی کے ذریعے سے مل رہا ہے۔ ویسے آپ پیسہ لے کے بیٹھیں بھیجیں تو نہیں ملے گا۔ اب اس کے کئی اینگل ہو سکتے ہیں۔ یہ باتیں تو جو اب ہونے لگی ہیں، جو کرنے لگا ہوں، یہ ان لوگوں کے لیے جو پروپیگنڈے سے متاثر ہو جاتے ہیں، ورنہ یہ باتیں مسلمان کی شان ہی نہیں ہے، اس طرف تو جانا ہی نہیں چاہیے۔ یہ والے کام تو مسلمان کو کرنا ہی نہیں چاہیے۔ اس کا تو کام ہے، اللہ کا حکم آ گیا بس بسم اللہ۔ سب سے پہلی بات، قربانی امیر کے اوپر ہے کہ غریب کے اوپر؟ غریب کو تو نہیں کہا کہ تم اپنے پیسے نکالو، اب کہا کس کو؟ امیر دولت مند کو کہ تم قربانی کرو۔ ابھی جو دولت مند قربانی جو کر رہا ہے کدھر جا رہی ہے، اس کے اوپر آگے غور کریں، چلتے جائیں۔ ہمارے دادا شیخ محمد یعقوب رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے بڑے بھائی، ان حضرات کی ترتیب کیا تھی؟ یہ 1947 میں امبالہ سے لاہور آئے، تو بہت سارے مہاجرین بھی آئے تھے، یہ لوگ بھی ہجرت کر کے آئے، تو انارکلی میں ایک دکان خریدی، آج بھی گفٹ سینٹر کے نام سے موجود ہے لاہور میں، انارکلی بازار میں۔ پہلے ان کا نام، اس دکان کا نام تھا یعقوب اینڈ کمپنی، اور قریب وہاں کونے پہ ہوٹل ہے، سینٹرل ہوٹل، اس زمانے میں وہ ہمارے دادا کا تھا۔ تو مجھے والد صاحب نے بتایا کہ پاکستان بننے کے بعد جب مہاجرین تھے، یہاں پہ باولی کیمپ تھا غالباً والٹن کے قریب غالباً، تو یہ لوگ کیا کرتے تھے، قربانی کا جانور پورے کا پورا کیمپ پہ ہی جا کے ذبح کرتے، وہیں تقسیم کرتے، ایک بوٹی بھی گھر پہ نہ لاتے۔ تو امیر کا پیسہ غریب کو گیا پورے کا پورا۔ اور یہ خالی ایک میں نے اپنے گھر کی آپ کو بات بتائی ہے، میرے گھر کی بات نہیں، تقریباً ہر گھر میں ہی ایسا ہے، آج بھی ایسا ہے۔ یہ مدارس میں جو قربانی لوگ کرتے ہیں، وقف قربانی، اجتماعی قربانی، یہ ساری غریب طلباء کو جاتی ہے، غریب لوگوں کو جاتی ہے۔ تو امیر کا پیسہ غریب کو جا رہا ہے۔ پھر ہم لوگ چترال میں، گلگت میں اور جو ان علاقوں میں قربانی کرتے ہیں، میں خود گیا ہوں ایسی ایسی جگہوں پر، آپ کو میں کہوں چلیں آپ جانے کے لیے منع ہی کر دیں گے کہ نہیں جاتا۔ یہاں سے لاہور سے 20 گھنٹے ڈرائیو کر کے پہلے گلگت پہنچنا ہے، اس کے بعد 4-6 گھنٹے، 3 گھنٹے، 4.5 گھنٹے، 2.5 گھنٹے اندر پہاڑوں میں اور غریب آبادیوں میں، بلندیوں میں پہنچنا ہے۔ وہاں جا کے ہمارے ساتھی کیا کرتے ہیں کہ گاؤں ہے، 100 گھر ہیں، 150 گھر ہیں، 80 گھر ہیں، سارے غریب ترین لوگ ہیں، وہیں پہ جانور انہی سے خریدا، انہی میں سے کسی کے پاس جانور ہوتے ہیں، بعض کے پاس، کسی کے پاس 1 ہوتے ہیں، کبھی کسی کے پاس 2 ہوتے ہیں، ان سے جانور خرید کے وہیں عید کے دن تقسیم کروا دیتے ہیں ذبح کے بعد انہی کے اندر۔ کہ اس گاؤں سے گلگت بڑے شہر میں لے کے آنا، کسی بڑی جگہ لے کے آنا، وہ ایک الگ مہنگا کام۔ تو مہنگے اور سستے کے علاوہ وہ لوگ خود مجبور۔ ایسے گھر، ایسی عورتیں میں ملیں جو بیوہ بھی تھیں، بہت مسکین بھی تھیں، ان کے گھر میں ایک جانور، اب پورے سال بعد ان سے وہ 40-50 ہزار جانور جو خرید لیتا ہے، سال میں ایک ہی بڑا موقع ہوتا ہے جو ان کے پاس یہ اماؤنٹ آتی ہے۔ اب وہاں جا کے کون دینے لگا جی؟ آپ نے لاہور میں تو واٹر کولر لگا دیا، وہاں تو نہیں ملا۔ ہم اسی طرح بھی جب سروے کر رہے تھے تو ایک جگہ پہنچے، وہ بھی ایسے ہے کہ اب KKH پہ چلتے ہیں تو پھر مڑے ہم گوہر آباد اور اندر اوپر جناب کئی گھنٹے کے بعد اس جگہ پہ پہنچے، تو وہاں ایک گھر میں بیٹھے کچھ لوگوں سے ملاقات ہوئی، کوئی بات چیت ہو رہی تھی، ایک صاحب آئے، وہ جناب جیسے وہاں کے کوئی وڈیرے چودھری زمیندار، وہاں ایسا کوئی لفظ ہے نہیں ان کے لیے، لیکن ایک وہاں کی بڑی صاحب استطاعت پرسنالٹی تھی، وہ بڑے مالدار آدمی تھے وہ وہاں کے۔ وہ جناب وائس کوٹ پہنی ہوئی اور اوپر لال رنگ کا جو
پھول لگاتے ہیں، وہ رومال وہ بھی لگایا ہوا، ان کے بیٹھنے کا انداز، ان کی چیزیں کچھ اور تھیں، ٹور ہی کچھ اور سی۔ تو بعد میں پتہ یہ چلا کہ ان کی ماہانہ تنخواہ 22,000 روپے کے قریب ہے، اور یہ اس علاقے کے جو ہے نا یہ بڑے امیر آدمی ہیں۔ لاہور میں کسی کی 40,000 بھی تنخواہ ہو بیچارے کے لیے، جس کے بچے بھی ہوں، مہینہ پورا کرنا مشکل، پہلی سے پہلے فاقہ آ جاتا ہے۔ ان کے لیے گوشت کھانا مشکل، پورا مہینہ ممکن ہی نہیں ہے، فروٹ نہیں کھا سکتے، جس کی یہاں 50,000 بھی ہو، اور وہاں 20,000 والا ایسا تھا، 22,000 والا کہ جی اس کی بڑی ماشاءاللہ شان ہے، کہ کیونکہ ہر طرف غربت ہے، بے روزگاری ہے، کچھ ہے ہی نہیں، تو وہاں 20,000 والا ہی ان میں بڑا بنا ہوا تھا، 22,000 والا۔ اب ہم نے دیکھا ایسے ایسے علاقوں میں جا کے پیسے قربانی کے جانور ان سے خریدے، وہیں ذبح کیے، تو ان غریبوں کو جو پیسہ ملا، اب کسی نے اپنی بیٹی کا رشتہ کرانا ہے، کسی نے علاج کرانا ہے، کسی نے اور کوئی معاملات، تو وہاں تک یہ پیسہ قربانی کی برکت سے پہنچ رہا ہے۔ آپ سارا سال کوشش بھی کریں نا کہ قربانی کا پیسہ کہاں کہاں پہنچتا ہے، وہاں پیسے پہنچانا کبھی نہیں پہنچا سکتا۔ یہیں دیکھ لیں، آج ظہر کی نماز کے لیے میں گیا اپنی ہی کالونی میں A1 کی مسجد میں، گاڑی پہ گیا، آتے اور جاتے ہوئے میں نے اسی ذہن سے سارا دیکھا ادھر ادھر کہ جانور جو کھڑے ہیں ان میں غریبوں کا کتنا فائدہ اور امیروں کا کتنا فائدہ۔ آپ ابھی جا کے دیکھ لیں، جب باہر نکلیں گے نا آپ کو نظر آ جائیں گے، ہماری گرین بیلٹ کے اوپر کئی جانور کھڑے ہیں، اور وہاں سے مسجد کے لیے رائٹ ہوں تو جناب سیدھے ہاتھ پہ ایک اونٹ اور کئی جانور اور بکرے کھڑے، اور وہاں ہر جگہ ایک ہی منظر نظر آیا، کیا کہ ان جانوروں کی دیکھ بھال کے لیے غریبوں کو ہی ان امیروں نے مقرر کیا ہوا تھا۔ ایک جگہ چارپائی ڈلی ہوئی تھی، ساتھ پیڈسٹل فین رکھا ہوا تھا، کیوں کہ بھئی یہ دن رات یہاں ان کی حفاظت کریں، ان کو چارہ کھلائیں، ان کا خیال کریں، تو یہ غریبوں کا فائدہ نہیں ہو رہا۔ پھر جب یہ جانور ذبح ہوں گے، گوشت ذبح ہوگا، میرے پھپھا کراچی میں رہتے ہیں، بچپن میں ہر سال ہم ان کا جانور دیکھنے جاتے تھے، وہ بڑے شوق سے جانور لے کر آتے تھے۔ آج سے کئی سال پہلے بھی وہ ان کا جانور 4-5 لاکھ روپے کا بڑے شوق سے لاتے، 15-20 دن مہینہ پہلے لے آتے تھے، اور گھر میں نیچے ان کے ایک جگہ تھی، وہاں جناب وہ پہلے مٹی بچھواتے، پوری مٹی سے اس کو، تاکہ جانور کے لیے آسانی ہو، سخت زمین نہ رہے، اور اس کے بعد اس جانور کے کھانے پینے کا خیال۔ ایک دفعہ ایسا جانور لیا، اس کو کھانا کھلا رہے، کھانا نہ کھائے، کوئی بچیا تھی، کھانا کھلا رہے، جانور کو چارہ ڈالے، چارہ نہ کھائے۔ تو وہ شوق والے تھے، ذوق والے تھے، تو جس سے خریدتے تھے اس کا نمبر بھی لیا کرتے تھے، اس کو فون کیا، ابھی یہ نہیں کھانا نہیں کھا رہی، تو اس نے ابو کو یاد ہے پورا جملہ صحیح، مجھے یاد نہیں ہے، یہ بات کرتے کرتے اچانک بات یاد آ گئی۔ اس نے کہا کہ بھائی صاحب بچیاں لی ہے، اب نخرے بھی تو اٹھاؤ، یہ اپنے منہ سے نہیں کھاتی، آپ چارہ ہاتھ میں لے کے اس کے منہ کے اندر ڈالو، میں نے اس کو ایسے کھلایا۔ پھر ہمارے پھپھا نے ایک شخص کی ڈیوٹی لگائی، وہ چارہ لیتا اور اس کے منہ میں ڈالتا، تو جتنے دن وہ رہی اسی طرح کرنا پڑا ان کو، کھاتی نہیں تو خود کھاتی نہیں تھی۔ تو وہ کیا کرتے ہیں، ایسا جانور لائے، کئی دن اس کی خدمت کی، مہینے کے قریب، اور ساری خدمت کے لیے غریبوں کو جمع کرتے تھے، علاقے کے امیر لوگ نوکری پہ نہیں آتے تھے ان کے پاس، اور جب وہ قربانی کا دن آتا، غالباً دوسرے دن شام کو کرتے ہیں، عصر کے قریب ذبح کر کے ساری رات گوشت بنتا ہے، اور صبح گوشت پکتا ہے، بریانی بنتی ہے، سارے کا سارا علاقے میں تقسیم کر دیتے، کچھ گھر بھی جاتا ہوگا، رشتہ داروں میں بھی جاتا ہوگا۔ ان کا ایک شوق ہے کہ وہ قربانی کے جانور کے ساتھ تقریباً 20-25 دن لگا لیا کرتے ہیں۔ پھر جو قصائی آ رہا ہے یہ بھی غریب، قصائی کے ساتھ جو لیبر اور ہے وہ بھی غریب، تو سرکولیشن آف منی بہت جگہ پہنچ، جس کو پیسہ مل رہا ہے وہ اپنی ضروریات پوری کر رہا ہے، پھر جو کھال جا رہی ہے وہ کمپنیوں میں جا رہی ہیں، وہاں غریب لوگ کام کرتے ہیں، پھر اس کی اور بہت ساری چیزیں اور آلائشات اور سب کچھ، یہ کہیں نہ کہیں یہ پوری سرکولیشن آف منی کا ایک حصہ بن رہا ہے۔ اور مالدار پہ قربانی ہے، غریب پہ تو قربانی ہے ہی نہیں، تو مالدار کو قربانی کی ترغیب دی، اور ساتھ یہ کہا کہ کم سے کم تیسرا حصہ غریب کو پہنچاؤ، اور کتنے مالدار ایسے ہیں میں جانتا ہوں، وہ سارے کا سارا غریبوں کو پہنچاتے ہیں۔ ہم اپنے آفس میں بیٹھے ہوتے ہیں، مالدار لوگ آتے ہیں، وہ پیسے جمع کراتے ہیں، جی ایک گائے ہماری رکھ لیں یا 2 حصے ہمارے رکھ لیں، اور یہ جناب آپ نے تقسیم کرنے۔ چترال اور گلگت کی غربت تو ساری دنیا جانتی ہے، وہاں کے حالات تو سبھی جانتے ہیں،
ہمارے لاہور میں بھی ایسے گھر موجود ہیں جہاں سال میں صرف قربانی کے موقع پہ گوشت پہنچتا ہے۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔